بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں جی؟ تو آج کا ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، دیٹ از دا ریمیننگ آف دا پریویس ون، لیڈرشپ۔ اٹ لیڈس ٹو پرسنالٹی۔ اب لیڈرشپ جو ہے یا فنکشنز آف لیڈرشپ، اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ ایک لیڈرشپ کے بیسک فنکشنز کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے ایک لیڈر جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کا رول پلے کرتا ہے۔ ایگزیکٹو مینس وین یو آر گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ یور پلانس، وین یو آر گوئنگ ٹو شیپ اپ یور پلانس، کہ لیڈر اپنے ادارے میں ہے، اپنی سوسائٹی میں ہے، اپنی کسی آرگنائزیشن میں ہے، ویئر ایور ہی اور شی از، وہاں پہ وہ کوئی بھی جو اس کا پلان ہے اس کو عملی شکل دینے کے لیے جو مین رول پلے کرتا ہے، اس میں کچھ اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جس میں کہ وہ پلانز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے ایک پریکٹیکل ایکشنز میں، کہ منصوبوں پر عمل درآمد، آپ نے جو پلانز بنائے ہیں یا منصوبے بنائے ہیں ان پہ عمل درآمد کیسے ہونا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اور انشور پالیسیز آر امپلیمنٹڈ افیکٹولی، کہ جو آپ نے پالیسیز بنائی ہیں وہ شیورلی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور بالکل اس کو ایز اٹ از اکارڈنگلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور جو امپلیمنٹ ہو رہی ہیں ان کے لیے سپرویژن کرنا، سپروائزز اینڈ مانیٹر ڈے بائی ڈے آپریشنس، یعنی آپ ڈیلی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں۔ مینٹین ڈسپلن اینڈ آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈس، آپ کے کچھ میرٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، وہ بھی مینٹین رکھنا اور اس پہ نگاہ رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ٹیک رسپانسبلٹی فار آؤٹ کمس، جو نتائج آتے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنا بھی ایک لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ایک شخص اچھا لیڈر ہے اور اس نے پلان بنایا ہے اور پلان کے بعد اس کی ایگزیکیوشن اور تمام اس نے سپرویژن کی ہے، اس کے بعد اگر کہیں خدا نخواستہ نیگیٹو اس کے نتائج ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کسی بھی ممبر پر نہیں ڈالی جائے گی، وہ پھر ایک لیڈر اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ اس میں اس کی ایگزیکیوشن میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک لیڈر نے منصوبوں پر عمل درآمد کرانا ہے، اس نے روزمرہ کے جو کام ہے اس کی نگرانی کرنی ہے، اس نے ڈسپلن قائم کرنا ہے، اس نے ادارے کے معیار کو برقرار رکھنا ہے، اور وہی پھر ظاہر ہے نتائج کا بھی ذمہ دار ہے۔ بہت سے منصوبے صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتی، یعنی پلانز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ایک پلان ناکام ہو گیا تو اس کی وجہ اس کی ایگزیکیوشن تھی، یعنی جو آپ کا ایگزیکٹو رول تھا وہ اکارڈنگلی نہیں تھا۔ ایک کامیاب لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس خلا کو پر کرتا ہے جو کہ چیزوں کو سکسیسفل ہونے سے روکتی ہیں، اور وہی اس لیڈر کا کمال ہے۔ اگر اس لیڈر کو ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ چیزوں کو کیسے آپ نے سکسیسفل بنانا ہے تو وہ ایک لیڈر یا ایک ایگزیکٹو نہیں ہو سکتا۔ اینڈ دا سیکنڈ ون از لیڈر از اے پلانر، ڈیفائن گولز، آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز، اٹ اینٹیسپیٹس فیوچر چیلنجز اینڈ پریپیئر پرو ایکٹیو سولوشنز۔ ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز آئیں اسٹرائک کریں اور سچویشنز آپ کو ناکام کر کے چلی جائیں۔ لیڈر از آلویز تھنک پرو ایکٹیولی before striking and before happening things. Allocates resources efficiently, time, manpower, finances. When you are a leader, you are the responsible to in time completion, in time delivery, and the persons and the people, the manpower, how many peoples would be engaged and included in a particular plan, in a particular project, and how much finances are required and how a leader is going to provide all these finances. These all the responsibilities are put on and led by the leader when as a planner. Develop short-term and long-term plans. In every execution there are two types of plans. The short term, we do daily plans or weekly plans, and the long term, it can be monthly, it can be for the 6 months, it can be yearly plans. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس آپ کام کیسا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کتنے عرصے پر محیط ہے۔ اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں طرح کے جو پلانز ہیں
وہ ڈیولپ کرنا اس کی لیڈر کی ریسپانسبلٹی. انشورس پلانس آر ریئلسٹک اینڈ اچیویبل. ایسے ہوں کہ جن کو آپ اچیو کر سکیں. پلانس جو ہیں وہ حقیقت کے قریب ہوں, اس طرح کے نہ ہوں کہ جو آپ کے فائنینسز میں نہ آتے ہوں, آپ کے پاس اس طرح کی مین پاور موجود نہ ہو, آپ ویسے ٹیکنیشینز, آپ ویسے لوگ, آپ اس طرح کی جو آپ کے ساتھ ٹیم ہے وہ نہ آپ بنا سکیں, اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ بھی اس کے لیے اپروپریٹلی موجود نہیں ہے. A weak plan is equal to wasted efforts. A strong leader plans smart. کہ ایک اسٹرانگ لیڈر جو ہے وہ اچھی منصوبہ بندی کرتا ہے, وقت, پیسے اور محنت کی بچت کرتا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے, اور اسمارٹ ورک کرتا ہے. لیڈر ایز این ایکسپرٹ, ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے, وین یو آر ان ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ سچویشنز, ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ ٹیکنیکل پوائنٹس کو یا کمپیٹنسیز کو یا ٹیکنیکل نالج کو سمجھنے والا ہونا چاہیے, کہ وہ ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتا ہو, وہ ماہر ہو اس کام میں, وہ اپنی ٹیم کی رہنمائی کر سکے, ان مسائل کو سمجھ سکے, درست مشورہ دے سکے, اپنی قابلیت پر اس کو اعتماد ہو, اس نے اپنی قابلیت کو پہلے ٹیسٹ کیا ہوا ہو, اور دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہو, اس کے اندر دوسروں کو سکھانے کی صلاحیت ہو. یہ میں آپ کو بتاؤں, سب لوگ جو ہیں وہ, سب لیڈر جو ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے, اور سب جو ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو ایسے سکھائیں کہ وہ آپ کے لیول پر آ جائیں. یہ سب سے بڑی آپ کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ویئر ایور یو آر, وین یو آر ورکنگ ود این آرگنائزیشن, وہاں پہ آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, ان کو آپ اس طرح سکھائیں کہ وہ آپ کے ایکول, آپ کے برابر سیکھ کر آپ کے بالکل اسی لیول پر اپنی جو ایکسپرٹیز ہے لے آئیں. یہ ایک شخص کی کامیابی اس کا انحصار اس پہ ہے. Authority gives positions and expertise earn respect. What a beautiful sentence it is, کہ جب ہم اتھارٹی یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پوزیشنز ملتی ہیں, لائک ہمیں کوئی پوسٹ مل جاتی ہے, ہم کسی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں کوئی مقام مل جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی مجھے یہ مل گیا after using your authority. But when you are very expert, you are skillful person, when you have the expertise in your own skin, in your own personality, then you earn your respect. لوگوں کی دل میں, ان کی نظر میں آپ اپنا مقام بنا لیتے ہیں. یہ ایک ایکسپرٹ لیڈر کی خوبی ہے. A leader as a policy maker, always leader should formulate the rules, policies and procedures. اگر نہیں ہوں گے تو پھر کام میں ڈیلے ہوگا, اور کسی کو گائیڈ لائنز نہیں ملیں گی, اور پتہ نہیں ہوگا کام آپ نے کیسے کرنا ہے, اور آپ کا ڈسپلن خراب ہو جائے گا اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. انشور پالیسیز الائن ود آرگنائزیشنل گولز. ایسی پالیسیز ہوں جو آپ کی آرگنائزیشن یا ادارے کے گولز کو میٹ کرتی ہوں, اس کے برابر ہوں, ایکول ہوں. مینٹینس فیئرنیس اینڈ کنسسٹنسی ان ڈیسیژنز. آپ فیصلے کریں تو اس میں آپ کسی قسم کی بائزنس نہ ہو, آپ کے جو ڈیسیژنز میں کسی قسم کی ایمبیگیٹیز نہ ہوں, سب کے سامنے کلیئر ہوں, کسی لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ کنفلکچوئل سچویشن پیدا نہ ہو, اور کمپلینٹس نہ ہوں. آپ لوگوں کی کمپلینٹس کرنے سے بھی اوائڈ کریں, اور لوگوں کی زیادہ کمپلینٹس لینے سے بھی. اور اگر کمپلینٹس آتی بھی ہیں, اور ان کو ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا پالیسی میکر ہمیشہ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ مولڈ کر دیتا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. پرووائڈس اے فریم ورک فار ایکشن اینڈ بیہیویئر. ایک ایکشن جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایسا بیہیویئر چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا پیچھے ایک اسٹرانگ فریم ورک بنا ہوا ہو, اور تاکہ آپ اس کو اس کے اکارڈنگلی چلا سکیں. تو پالیسیز جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کی بنیاد ہوتی ہیں, اور لیڈر ان کی تشکیل کرتا ہے اور اس پہ عمل درآمد کراتا ہے. اب پالیسیز, لیڈرز ایز اے گروپ ریپریزنٹیٹیو.
ایک گروہ کو ایک لیڈر پریزنٹ کرتا ہے. وین اے لیڈر از ویری افیکٹو, از ویری ڈیوٹیفل, از ویری ریئلسٹک, از ویری responsible, then surely and definitely group members and maximum the majority of the group members adopt all these qualities and all these habits led by the leader. اب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ بھی ہم پکاتے ہیں تو اس میں سے ہم ایک چمچ کھا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. تو ایک لیڈر کو بھی اسی طرح ہی ایک اچھا نمائندہ, اچھا ریپریزنٹیٹیو ہونا ہے تاکہ وہ اپنے گروہ کی اچھی نمائندگی کر سکے. گروہ کے مفادات کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ مینٹین ہارمنی اینڈ ٹیم ورک, لوگوں کے درمیان جو ایک ہم آہنگ ماحول ہے وہ پیدا کرے اور ایک ٹیم ورک ڈیولپ کرے کہ سب لوگ مل کے کام کریں. ریزالوز کنفلکٹس افیکٹولی. اگر کہیں کوئی کنفلکٹ ہیں, اگر کہیں آپس میں کوئی پرابلمس آ گئے ہیں تو ان کو بھی سالو کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بلڈز پازیٹیو انٹرپرسنل ریلیشن شپس, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپس میں رہیں اور کام کریں. انشورس کوآپریشن اینڈ ریڈیوس مس انڈرسٹینڈنگس. پروموٹس یونٹی اینڈ گروپ کوہیژن. میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کام آپ کی اپنے پرائیڈ اور آپ کی اپنی ہائینس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ کام اس کمیونٹی کے لیے, اس گروپ کی کوہیژن کے لیے ہونا چاہیے, ان کی یونٹی کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کو وہ رسپیکٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو تب بھی مل ہی جانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گروپ گولز ہیں وہ بہت اچھے اچیو ہوں گے اور آپ ایک بہت زبردست, بہت خوبصورت گروپ ترتیب دے چکے ہوں گے اور اس گروپ کے اندر بہت سارے آپ سے ملتے جلتے اچھے لیڈرز پیدا ہو چکے ہوں گے. آئی بلیو آن دس. Internal conflicts destroys performance. When we are going to quarrel with each other, definitely, surely we are not able to work, able to deliver things in timely manners. Leaders manage it before it spreads. Yes. ہمیشہ لیڈر کسی بھی کام کو ڈلیور اس سے پہلے کرتے ہیں کہ کہیں کوئی پرابلم کا پھیلاؤ ہو اور پرابلمس بہت زیادہ پھیل جائیں اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ان سچویشنز کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے. اگر اداروں کے اندر جھگڑے اور تنازعات بڑھ جائیں تو کارکردگی انسان کی بالکل متاثر ہو جاتی ہے. ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو مسائل کو بروقت یا بہت ارلی سٹیج پہ ہی کنٹرول کر لیتا ہے تاکہ ایک ادارے کی جو تنظیم ہے وہ مضبوط رہے. جی, تو یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی پریکٹیکل اور ڈیلی لائف کے لیے بھی کو ایز سچ استعمال کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ یو شوڈ بی اے لیڈر ان فیوچر اینڈ یو نیڈس ٹو بی اکارڈنگ ٹو آل دیز ٹریٹس. اگر آپ یہ ساری کی ساری اپنے اندر ٹریٹس پیدا کر لیں گے, اس میں آپ پیشنس رکھیں گے, صبر اور استقامت رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہوں گے. اوکے, اللہ حافظ.